نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 357 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ تبلیغی احباب نمازی کے لیے 5 قسم کے انعامات بکثرت بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کے رزق کی تنگی دور ہوگی، قبر کے عذاب سے نجات ملے گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، بغیر حساب کتاب کی جنت ملے گی۔ تو اس بارے میں کوئی روایت موجود ہو تو اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں بغیر سند کے ذکر کی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی ایک دوسری روایت کے ساتھ فضائل اعمال، فضائل نماز میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ حدیث مکمل کسی کتاب میں نہیں ملی، لیکن الگ الگ طور پر ان میں ذکر کردہ مضامین کی تائید ہوتی ہے۔ بنی بنا بعینہ اسے حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ موجودہ دور کے ایک بڑے محقق عالم ہیں شیخ مفتی عبدالباقی اخندزادہ، انہوں نے بہت سی روایات کی تحقیق کی ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ اس روایت کو بھی بطور حدیث بیان نہ کیا جائے۔ باقی نماز ایک بہترین عمل ہے، اگر کوئی آدمی اس کی پابندی کرے گا تو وہ سب نعمتیں اسے ملیں گی جو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں، اور حدیث کے طور پر بہت سی صحیح روایتیں نماز کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں، انہی کو بیان کرنا چاہیے، اور ایسی ضعیف روایات کو عمومی طور پر مطلقاً بیان نہ کیا جائے۔ اگر بیان کریں بھی تو بتلائیں کہ یہ ضعیف ہے اور ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک عامل صاحب گھر کی بندش کے لیے اس کی بنیادوں میں قرآنی آیات کیلوں پر لکھ کر دفن کرتے ہیں، تو اس طرح کیلوں پر قرآنی آیات لکھنا اور ان کو دفن کرنا کیسا ہے؟ کیلوں کو دفن کر کے اوپر سے پلاسٹر کر دیا جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ کیلوں پر اگر قرآنی آیات پڑھیں اور لکھیں نہیں اور پھر دم کر دیں اور ان کیلوں کو گاڑ دیا جائے تو اس میں تو بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، لیکن باقاعدہ قرآنی آیت کیل پر لکھنا اس طرح کہ وہ آیت دیکھنے میں نظر آ رہی ہو، تو اب اگر اسے گاڑا جائے گا تو یہ عرفاً بے ادبی سمجھی جائے گی، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ دینی رہنمائی کی گزشتہ مجلس نمبر 356 میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گانے والا تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ جنت البقیع میں چلا گیا، اور اس بارے میں یہ جواب دیا گیا تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہماری نظر میں نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں نقل فرمایا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی سندی حیثیت کیا ہوگی؟
جواباً عرض ہے کہ مثنوی کوئی حدیث یا معتبر تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ وعظ و اصلاح کی کتاب ہے، اور اس میں بعض زبان زد واقعات بھی بطور عبرت و نصیحت کے نقل کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے مثنوی میں کسی واقعہ کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعہ صحیح بھی ہو، اس کے لیے سند اور اعتبار کی ضرورت ہے، وہ اس واقعے کے بارے میں ابھی تک دستیاب نہیں۔ سوال ہے کہ ایک مسجد کے بور کا پانی فلٹر کر کے بیچنا کیسا ہے، اور اس سے آمدنی جو ہو اسے مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب پانی فلٹر کی مشین میں چلا جائے گا تو یہ مسجد کے قبضے میں سمجھا جائے گا۔ اب مسجد کی جتنی ضرورت ہے وہ مسجد میں استعمال ہو جائے، اور اگر زائد پانی فلٹر کیا جا رہا ہے تو اسے حسب ضابطہ فروخت کر کے اس کی آمدنی مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ اصول و قواعد سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف تو ہو جاتا ہے لیکن نامہ اعمال میں درج رہتا ہے، اور عفو کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور نامہ اعمال سے مٹا بھی دیا جاتا ہے، تو کیا یہ فرق کسی دلیل اور حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن و سنت میں یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم معنی استعمال ہوئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، اور جو فرق آپ نے بیان کیا ہے اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ گھروں میں جو چھپکلی پائی جاتی ہے اس کے مارنے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، کیا اس کی بھی ترغیب دی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، ہر طرح کی چھپکلی کے مارنے کی حدیث میں ترغیب ہے، اس میں گھریلو چھپکلی بھی داخل ہے، اور جو جنگل میں گرگٹ رہتا ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں داخل ہے۔ وضع کا لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں کو شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیچوے سے بنی ہوئی دوا بیمار آدمی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، جبکہ ڈاکٹر اس کو اس کی تجویز دے رہے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کیچوا براہ راست تر یا خشک کسی دوا میں شامل کیا جائے تو اس کا استعمال حلال نہیں ہے، لیکن اگر کیچوے کو جلا دیا جائے اور ماہیت تبدیل کر دی جائے اس کے بعد دوا میں ملائیں تو اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی۔ سوال ہے کہ کیا روٹی کھاتے وقت توڑے بغیر دانت سے کاٹنا درست ہے، اور اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عام عرف یہی ہے کہ براہ راست روٹی کو دانت سے توڑ کر نہ کھایا جائے، بلکہ ہاتھ سے پہلے توڑ لیں پھر اسے استعمال کریں۔ اگر کوئی مجمع عام میں براہ راست روٹی توڑتا ہے، عام روٹی، تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی کھا لے تو حرام ناجائز تو نہیں ہے، بس خلاف ادب ہے۔ لیکن جو روٹی شاورما کے طور پر لپیٹی جاتی ہے یا برگر کے طور پر لپیٹی جاتی ہے تو اس کے کھانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ براہ راست منہ سے اسے توڑا جاتا ہے، تو اس میں کاٹنے میں اور توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے خلاف ادب نہیں سمجھا جاتا ہے۔
سوال ہے، راجستھان وغیرہ کے علاقے میں گھروں کے اندر کنویں ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر نجاست گر جائے، مثلا چوہا گر کر مر جائے تو پانی تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر کنواں اتنا بڑا ہو جس کے اندر 5-6 ٹینک پانی آ جاتا ہو تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو کنویں میں کوئی چیز گر جائے اور مر جائے چوہا وغیرہ تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور کل پانی کا نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور پانی کی گہرائی نہیں دیکھی جاتی بلکہ سطح دیکھی جاتی ہے۔ کنواں اگر اتنا بڑا ہے کہ جس کے پانی کی سطح 225 فٹ ہے تو وہ یعنی حوض کبیر کے درجے میں ہوگا، ماء جاری کے درجے میں۔ اگر اس پانی کا رنگ ذائقہ وغیرہ نہیں بدلا ہے تو اسے ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر اس سے چھوٹا کنواں ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا اور اس کا کل پانی نکالا جائے گا، چاہے موٹر سے نکالیں یا جیسے بھی نکالیں۔ اور اگر اس کا سوت کھلا ہوا ہے تو اندازہ لگا لیا جائے کہ نجس ہوتے وقت کتنا پانی تھا اس میں، پھر بعد میں اسی اندازے سے پانی نکال لیا جائے۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بالقصد ایسا کیا ہے تو نماز مکروہ ہوگی، یاد نہیں رہا تو انشاءاللہ معاف ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ سوال ہے، مغرب کی اذان غروب آفتاب کے بعد 2-3 منٹ تاخیر کر کے دینے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 2-3 منٹ تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ احتیاط ہے کہ 2-3 منٹ کے بعد ہی اذان دی جائے۔ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں کی جل کر موت ہو گئی۔ اب ان دونوں کی لاشوں کے غسل اور نماز جنازہ کے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر لاش جل کر بالکل ہڈی ہڈی رہ گئی ہے، گوشت نہ رہا ہو، اکثر گوشت ختم ہو گیا ہو، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ غسل وغیرہ دیا جائے گا، بلکہ پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا۔ باقی اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، جنازے کی نماز نہ پڑھیں لیکن ویسے دعائے مغفرت کر لیں۔ سوال ہے کہ حج بدل مرحوم کی جانب سے حج کرنے میں قربانی کس کی طرف سے ہوگی؟ خود کرنے والے کے نام سے یا جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے؟ جواباً عرض ہے کہ حج بدل میں اولا یہ ہے کہ حج افراد کیا جائے جس میں قربانی ہوتی نہیں، اور اگر جانے والا حج تمتع کر رہا ہے تو جو جا رہا ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، مرحوم کی طرف سے نہیں کرے گا۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو 3,000 روپے قرض دیے تھے، اب قرض لینے والا کہتا ہے کہ میں نے رقم واپس کر دی، جبکہ قرض دینے والا کہتا ہے کہ مجھے رقم واپس نہیں ملی، تو اس معاملے میں نہ کوئی گواہ ہے نہ تحریر ہے، اب کیا کیا جائے؟ شرعاً کس کی بات معتبر ہوگی اور قسم کس سے لی جائے گی، اور قرض لینے والے پر دوبارہ ادائیگی لازم ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس معاملے میں نفس قرض کے بارے میں تو دونوں فریق متفق ہیں کہ قرض لیا گیا ہے، اختلاف ادائیگی میں ہو رہا ہے۔ اب جو مقروض ہے وہ ادائیگی کا دعویٰ کر رہا ہے مگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، لہذا دائن اگر قسم کھا کر یہ کہے کہ مجھے یہ رقم نہیں ملی تو مقروض پر قرض حسب حال باقی رہے گا اور اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ سوال ہے کہ نکاح میں مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے اور 32 گرام چاندی اس کی
اس کا وزن بیٹھتا ہے، جس کی قیمت فی الحال 7,300 روپے ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے کم مہر باندھی، مثلا 5 یا 6,000 روپے، تو نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن کم سے کم مہر کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ اگر کم طے بھی کیا ہے پھر بھی زائد لازم ہوگی، جو کم سے کم کے برابر ہو۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب کی اہلیہ کو کینسر کی مرض میں دوائی ری ایکشن کر گئی، جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں اور اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے چبھتے ہیں۔ تو سر کے بالوں کو ایک ساتھ قینچی سے کاٹنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی سخت مجبوری میں بقدر ضرورت اس مریضہ عورت کے لیے بال کاٹنا درست ہے۔ یہ شوقیہ نہیں ہے بلکہ ضرورتاً ایسا عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔